اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 19واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے قوی ایمان والا قیامت تک کے واقعات کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ 19ویں مجلس 18 ذی القعدہ 545 ہجری المقدس کو منگل کے دن شام کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، حق عز و جل اگرچہ جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، جب بھی اس کا مستحق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس سے امید کی جائے، تم اس کی اطاعت محض اس کی طلب کے لیے کرو۔ تم کو اس کے عطا و عقاب سے غرض نہ ہونی چاہیے، اس کی اطاعت اس کے حکم کے بجا لانے اور اس کی ممنوعات سے باز رہنے اور اس کے تقدیری امور پر صبر کرنے میں ہے۔ تم اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کے روبرو رو اور آنکھوں اور دل کے آنسوؤں سے اس کے سامنے عاجزی کرو۔ رونا عبادت ہے اور وہ کمال درجے کی عاجزی و ذلت ہے۔ جب تو نیک نیتی اور توبہ اور پاک عملوں پر ہمیشگی کرے گا، حق عز و جل تجھ کو نفع دے گا۔ وہ تو مظلوموں کے بدلہ لینے کا والی ہے، کیونکہ وہاں اس کی راحت و رحمت اپنے تابع داروں کے لیے ظاہر ہوگی۔ تو اس کی محبت کو دنیا و آخرت میں لازم پکڑ، تو اس کی محبت کو تمام ضروری چیزوں سے جن کا تو حاجت مند ہے زیادہ اہم مقصد بنا لے۔ اس کی محبت تجھے نفع دے گی۔ مخلوق میں سے ہر ایک تجھ کو اپنے لیے چاہتا ہے اور حق تعالی تجھ کو تیرے ہی لیے چاہتا اور دوست رکھتا ہے۔ اے قوم، تمہارے نفس خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں، کیونکہ وہ حق تعالی پر حکم چلاتے ہیں، اور جس کام کو خدائے تعالی چاہتا ہے نفس اس کا خلاف کرتے ہیں، اور خدا کے دشمن شیطان مردود کو دوست رکھتے ہیں اور خدا کو دوست نہیں رکھتے، اور جب تقدیری امور آتے ہیں تو ان کی موافقت نہیں کرتے اور نہ ان پر صبر کرتے ہیں، بلکہ جھگڑا اور نزاع کرتے ہیں۔ ان کو خدا کے سامنے سر جھکانے کی خبر ہی نہیں۔ محض اسلام کے نام پر قناعت کر لی ہے، حالانکہ محض نام نفسوں کو نفع نہ دے گا اور نہ اس پر نفع عطا ہوگا۔ اے غلام، تو خوف کو لازم پکڑ اور خدا سے نڈر نہ ہو یہاں تک کہ تو رب تعالی سے ملاقات کرے اور تیرے قلب اور بدن کے پاؤں اس کے حضور میں ٹھہر جائیں اور تیرے روبرو امان کا پروانہ رکھ دیا جائے۔ اس وقت تجھے نڈر ہونا لائق ہو جائے گا۔ جب وہ تجھ کو پروانہ نجات دے گا تو تجھ کو اس کے پاس بہت بھلائیاں دکھائی دیں گی۔ جب وہ تجھ کو امان دے گا پس وہ برقرار رہیں گی، کیونکہ حق عز و جل عطا کے بعد اس عطا کو واپس نہیں لیا کرتا ہے۔ جب خدائے عز و جل کسی بندے کو برگزیدہ بنا لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا مقرب کر لیتا ہے اور اپنے سے اس کو نزدیک کر لیتا ہے، اور جب اس بندہ پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو رب العزت اس پر ایسی چیز کا القاء فرماتا ہے جو کہ اس کے خوف کو زائل کر دیتی ہے اور اس کے قلب و باطن کو تسکین بخشتی ہے۔ پس یہی معاملہ بندہ اور خدا کے درمیان رہتا ہے۔ اے جاہل، تجھ پر افسوس، کیا تو حق عز و جل سے منہ پھیرتا ہے اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑتا ہے اور تو مخلوق کی خدمت گاری میں مشغول کیا۔
بس اللہ نے ان کے قلوب کو اپنی طرف قرب عطا فرمایا اور ان کو اپنی شناخت کرا دی، انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ ان میں سے جب کوئی حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے اور اپنے نفس و خواہش و طبیعت و شیطان کی لڑائی سے فارغ ہو جاتا ہے اور ان دشمنوں سے اور اپنی دنیا سے چھوٹ جاتا ہے اور حق عز و جل اس کے لیے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو وہ کسی کام کا خواہاں ہوتا ہے کہ اس کو کرنے لگے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ تو پیچھے کو لوٹ اور مخلوق کی خدمت میں مشغول ہو اور ان کو ہمارا راستہ دکھا اور ہمارے طالبوں اور ارادت والوں کی خدمت کرتا رہ۔ تم اہل اللہ کے کام سے جس میں وہ مشغول رہتے ہیں غافل و اندھے ہو، تم نفسوں کی خاطر جو کہ تمہارے دشمن ہیں روشنی کو اندھیرے سے ملاتے ہو، تم اپنی عورتوں کو خدا کو ناخوش کر کے راضی کرتے ہو۔ مخلوق میں ایسے بہت سے ہیں جو اللہ کی رضامندی پر اپنی جورو اور بال بچوں کی رضامندی کو مقدم کرتے ہیں۔ میں تیری حرکات و سکنات اور تمام ہمت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب تیرے نفس اور بیوی اور اولاد کے لیے ہیں اور حق عز و جل کی تیرے پاس خبر ہی نہیں۔ تجھ پر افسوس، تیرا شمار مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی مردانگی میں کامل ہوتا ہے وہ خدا کے سوا کسی ایک کے لیے کام نہیں کرتا۔ تیرے قلب کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور تیرے باطن کی صفائی مقدر ہو گئی ہے، اور بتحقیق تو اپنے رب عز و جل سے پردہ میں ہو گیا ہے اور تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، ان محجوبوں کے لیے سخت افسوس ہے جن کو اپنا محبوب ہونا بھی معلوم نہیں۔ تجھ پر افسوس، تیرے کھانے میں ٹوٹا ہوا کانچ ہے اور تو اسے کھا رہا ہے، اور تجھے اپنے غلبہ شہوت اور قوت حرص و خواہشات کی شدت کی وجہ سے اس کا علم بھی نہیں۔ ایک گھڑی کے بعد وہ تیرے معدے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تیری کل بلائیں تیرے خدا کی دوری اور غیر خدا کو اختیار کر لینے کی وجہ سے ہیں۔ اگر تو مخلوق کا امتحان لینا جانچتا تو البتہ تو ان کو دشمن سمجھتا اور ان کے خالق کو اپنا دوست بناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امتحان لے لے، اس کو دشمن سمجھنے لگے گا۔ تیری دوستی و دشمنی تو بغیر جانچ و امتحان کے ہے۔ جانچ تو عقل کرتی ہے، تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جانچ تو قلب کرتا ہے، تیرا تو قلب ہی نہیں۔ قلب بھی سوچتا، نصیحت پکڑتا اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس قرآن میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کا قلب ہو، یا وہ اس کو کان لگا کر حضور قلب سے سنیں۔ عقل ہی منقلب ہو کر قلب، اور قالب منقلب ہو کر سر، اور سر منقلب ہو کر فنا، اور فنا منقلب ہو کر وجود بن جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام میں شہوتیں اور رغبتیں تھیں، لیکن وہ سب اپنے نفسوں کی مخالفت کرتے رہتے تھے اور اپنے پروردگار عز و جل کی رضامندی چاہتے رہتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں خواہش کی اور جنت ہی میں ایک لغزش کھائی، پھر توبہ کر لی، پھر دوبارہ ایسا نہ کیا، اور ان کی خواہش اچھی تھی کیونکہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ کسی طرح حق عز و جل کے پڑوس سے جدا نہ ہوں، اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے نفسوں کو بہت مجاہدوں اور تکلیفوں میں ڈال کر حقیقتاً فرشتوں کے ساتھ مل گئے۔ نبی اور رسول اور ولی صبر کیا کرتے ہیں، تم بھی صبر میں ان کی موافقت کرو۔
اے غلام تو اپنے دشمن کے حملے میں صبر کر لے، پس ان قریب تو اس پر حملہ کرے گا اور اس کو قتل کر کے تو اس کا مال لے لے گا، بعدہ تو بادشاہ کی طرح خلعت اور جاگیر حاصل کرے گا۔ اے غلام تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو ایذا نہ دے اور تیری نیت ہر ایک کے لیے نیک رہے۔ ہاں جس کو ایذا دینے کا شرع حکم دے پس اس کو ایذا دینا تیرے واسطے عبادت ہوگی۔ عاقلوں، شریفوں، صدیقوں کا سور تو پھونکا جا چکا اور انہوں نے اپنے نفسوں پر قیامت برپا کر لی اور اپنی ہمتوں کے باعث انہوں نے دنیا سے روگدانی کر لی اور اپنی تصدیق کی وجہ سے وہ پل صراط سے گزر چکے اور اپنے قلبوں سے چلے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہا نہ کھائیں گے کیونکہ کریم کی عادت تنہا کھانے کی نہیں، بس وہ یہ کہہ کر دنیا کی طرف پچھلے پاؤں لوٹ آئے ہیں تاکہ یہاں آ کر لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلائیں اور وہاں کی حالتوں کی ان کو خبر دے دیں اور ان پر تمام امور کو آسان کر دیں۔ جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور جو اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے وہ قیامت کے تمام امور جن کی اس کو اللہ تعالی نے خبر دی ہے اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کو جنت و دوزخ اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب نظر آتا ہے۔ وہ سور اور اس فرشتے کو جو اس پر متعین ہے دیکھتا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ان کی حقیقت سے پہچانتا ہے۔ وہ دنیا اور اس کے زوال اور اہل دنیا کی دولتوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے۔ وہ مخلوق کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ گویا وہ قبروں میں مدفون ہیں، چل پھر رہے ہیں، اور جب وہ قبروں پر گزرتا ہے تو وہاں کے عذاب و ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ وہ قیامت کو اور جو کچھ اس میں قیام و موافقت سے ہونے والا ہے سب کو دیکھتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کی رحمت و عذاب کو دیکھتا ہے۔ وہ فرشتوں کو کھڑا ہوا اور نبی اور رسولوں اور ابدال اور اولیاء کو اپنے اپنے مرتبے پر دیکھتا ہے۔ وہ جنت والوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں عداوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جس کی نظر صحیح ہو جاتی ہے وہ اپنے سر کی آنکھ سے خلق کو اور اپنے قلب کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے فعل کی طرف جو مخلوق کی طرف صادر ہوتا ہے دیکھتا ہے۔ وہ اللہ کے حرکت دینے اور اس کی مخلوق کے سکون دینے کو دیکھتا ہے۔ بس یہ نظر عزت ہے۔ بعض اولیاء اللہ میں سے وہ ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اس کے ظاہر کو سر کی آنکھ سے اور اس کے باطن کو اپنے قلب کی آنکھ سے اور اپنے مولا عز و جل کو اپنے سر و حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ جب ان کو کوئی تقدیری امر آتا ہے وہ اس کی موافقت کرتے ہیں، خواہ اس کو تقدیر جنگل میں ڈالے یا دریا میں، ہموار زمین میں ڈالے یا پہاڑ میں، اس کو شیریں کھانا کھلائے یا کڑوا، یہ اس کی عزت و ذلت، امیری و فقیری، عافیت و بیماری سب میں ہی موافقت کرتا اور ہر امر میں وہ تقدیر کے ساتھ چلتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تقدیر نے یہ جان لیا کہ وہ مشقت میں پڑ گیا تو اتر کر اس کو اپنی جگہ سوار کر دیا اور اس کے ہم رکاب ہو کر اس کی خدمت کی اور اس کے قرب الہی اور کرامت کی وجہ سے اس کے سامنے متواضع ہو گئی۔ اور اس کو یہ سب مرتبے اس وجہ سے ملے کہ اس نے اپنے نفس و خواہش و طبیعت اور عادتوں اور بادشاہ دنیاوی اور برے ہم نشینوں کی برابر مخالفت کی۔ اے اللہ ہم کو اپنی تقدیر کی موافقت تمام حالتوں میں عطا فرما دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔